فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس انہوں نے شکست دے دی اللہ کے اذن سے جالوت کی قوم کو اور اس کی فوج کو. وَقَتَلَ داود جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ داؤد علیہ السلام کی عمر اس وقت کہتے ہیں 16 سال تھی، اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے، اور گڈریے تھے، بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا، ایک چمڑے کا بنا ہوا، ایک سمجھ لیں ایک ہاتھ سا، جس میں وہ پتھر رکھ کے اور ساتھ رسی باندھ کے نا یوں گھما کے پھینکتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ اسی طریقے سے شکار کیا کرتے تھے، یا گلیل ہوتی تھی یا تیر کے ساتھ. یہ بچپن سے چونکہ اس کے ماہر ہوئے ہوئے تھے، ان کا نشانہ بہت زبردست تھا، اور یہ شیروں کے اور بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے ایک پتھر کے ذریعے رکھ کے. تو اتنا زبردست نشانہ تھا. تو بس انہوں نے اپنی ایکسپرٹی استعمال کی. وہ ایک اونچی جگہ پہ، پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور یہاں پہ لوگ یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس کو جالوت کو کیسے گرائیں گے. انہوں نے کہا اس نامختون کا جو انجام میرے ہاتھوں ہوگا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مخالفین کے لیے ایک نٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ختنے کرواتے ہیں، اور یہ نامختون ہے. تو انہوں نے پھر اس گوپیے کے اندر وہ پتھر رکھ کے جب رسی گھمائی اور پھینکا، تو وہ جو ایک ہی آنکھ کی جگہ میں نے بتائی ہے نا تھی نا، وہ نشانہ ایسا تھا کہ وہ آنکھ سے وہ انٹر ہوا، اس کے دماغ میں چلا گیا. دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو وہ بڑے سے بڑی بھی کوئی بلا چیز ہو تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح منظر عام پہ آگے. کیونکہ طالوت علیہ السلام تھے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی 16 سال تو انہوں نے حکومت کی، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا. اس سے پھر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے منظر عام پہ آئے. وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی بھی عطا کی اور حکمت بھی، نبوت عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ان کو سکھا دیا. اب دیکھیں طالوت تو پیغمبر نہیں تھے، لیکن ان کا داماد پیغمبر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام. اور پھر یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری، یعنی طالوت 16 ایئرز، جالوت یعنی اس کے بعد داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا 40 سال، پھر ان کے آگے بیٹے 40 سال سلیمان علیہ السلام. لیکن سلیمان علیہ السلام کے پھر 2 بیٹوں میں اختلاف ہو گیا. وہ پیغمبر تو نہیں تھے، اور وہ پھر 2 ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئی. اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہی معاملات شروع ہوئے. پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا. پھر ان کی دعا کی برکت سے دوبارہ سے پھر بنی اسرائیل کو عروج ملا. اور وہ عروج جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے مقابلے کا ایک عروج دوبارہ سے انہیں ملا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو زمین پہ فساد برپا ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہان والوں پر. اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے وہ سورہ حج میں بھی 40 نمبر آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قتال کے ذریعے بعض کو بعض میں مسلط نہ کرتا تو زمین پر کوئی بھی اللہ کی عبادت گاہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، معبد ہوں، گرجے ہوں، کلیسا ہوں یا مسجدیں، یہ سلامت نہ رہتی. جو میں نے وہ کرتارپور والے اپنی ویڈیوز کے اندر بھی جس آیت کی کوٹیشن یعنی میں نے اس میں کوٹ کیا تھا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قتال کے ذریعے یہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے معجزانہ طور پہ، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے.